الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے اوپر استغفار کو لازم کر لیتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے مال میں برکتیں عطا فرماتے ہیں، جو ضروریات اللہ رب العالمین اس کی پوری فرما دیتے ہیں، اور غموں سے اللہ رب العالمین اسے نجات عطا فرماتے ہیں، فکر سے اللہ رب العالمین اسے بے فکری عطا فرما دیتے ہیں، پریشانی اس کے قریب نہیں آ سکتی۔ جو شخص من لزم الاستغفار، اپنے اوپر استغفار کو لازم کر لیتا ہے، جعل اللہ له من کل ضیق مخرجا ومن کل ہم فرجا ورزقہ من حیث لا یحتسب۔ تمام پریشانیوں سے نکالنے کے بعد پھر اللہ رب العالمین اسے وہاں سے روزی عطا فرماتے ہیں جہاں سے اس شخص کے وہم و گمان میں بھی نہیں۔ ماہ رمضان المبارک کے آخری ایام ہیں، عشرہ آخر گزر رہا ہے اور آج اس کی پہلی تاخیرات ہے۔ ہمیں زیادہ سے زیادہ استغفار کرنا چاہیے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، صحیح مسلم میں روایت ہے، فرمایا انی اتوب الیہ مئۃ مرہ، اے میرے صحابی، میں دن میں 100 مرتبہ صبح شام اللہ سے استغفار کرتا ہوں۔ جب آپ معصوم عن الخطا پیغمبر، جن کے بارے میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ وانقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ جن کی عبادات کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اتنی عبادت کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کو خود یہ کہنا پڑ جاتا ہے، میرے حبیب آپ اتنی زیادہ دیر مت کھڑے رہا کریں۔ فرمایا انی اتوب الیہ مئۃ مرہ، اور ان ایام میں زیادہ سے زیادہ استغفار کرنا چاہیے۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جنات وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ تم اللہ سے استغفار کرو، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان سے اللہ رب العالمین رحمت کے دروازوں کو کھول دیں گے۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اگر تمہیں مال چاہیے اللہ مال عطا فرما دیں گے۔ وَبَنِينَ، اولاد چاہیے تو اللہ رب العالمین اولاد عطا فرما دیں گے۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، قید سالی میں ہو، اللہ رب العالمین استغفار کی برکت کی وجہ سے قید سالی بھی دور فرما دیں گے۔ مشرکین مکہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر خدمت ہوتے ہیں کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، ہم آپ کو اس وقت اللہ کا پیغمبر مانیں گے، آپ دعا کیجئے کہ اللہ آسمان سے بارش برسائے پتھروں کی۔ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ
معذبهم وهم يستغفرون۔ فرمایا میرے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین مکہ سے کہہ دیجئے جہاں آپ ہوتے ہیں اللہ، جہاں آپ موجود ہیں، آپ کا چہرہ موجود ہے، آپ کی ہستی موجود ہے، اللہ وہاں اس طرح کا عذاب نہیں بھیجتے۔ وہم یستغفرون، جہاں استغفار کرنے والے ہوں اللہ وہاں بھی اس طرح کی آفت کو نہیں بھیجتے۔ معلوم ہوا اگر آج میں اور آپ اللہ سے استغفار کریں، گریہ وزاری کریں تو ہمارے اوپر نہ مصیبت آ سکتی ہے نہ پریشانی آ سکتی ہے۔ مسند احمد، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ایک واقعہ اس کتاب میں نقل فرماتے ہیں، کہا میں نے ایک عجیب منظر دیکھا، میں نے ایک شخص کو دیکھا جو آٹا گوندھ رہا ہے اور ساتھ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کر رہا ہے، لیکن میں نے پوچھا تجھے استغفر اللہ نے کچھ دیا بھی؟ کہا جو ارادہ کرتا ہوں اللہ میرا ارادے کو پورا فرما دیتے ہیں۔ ابھی میں نے ارادہ کیا ہے کہ شہر بغداد میں ایک اللہ کا بندہ برگزیدہ بندہ رہتا ہے جس کا نام احمد بن حنبل ہے، اللہ اس سے ملاقات کروا، یہ ارادہ کیا ہے۔ کہا اے اللہ کے بندے وہ احمد بن حنبل میں ہی ہوں، یہ ہے استغفار کی برکت۔ آج ہم اپنی زندگیوں میں اس استغفار کو لازم کر لیں، انشاءاللہ اللہ رب العالمین ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرما دیں گے۔ وما توفیق الا باللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔